کیونکہ آج کل ٹی وی چینلز پر، یوٹیوب پر کوئی بھی نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے میں مہدی ہوں، علیہ باللہ، اور ہمارے بچے ماننا شروع کر دیتے ہیں، اندھدھن تقلید شروع کر دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ امام مہدی کے آنے کی علامتیں کیا ہیں۔ اور چند علامتیں سیکھ لو، لفظ مدعی یاد کر لو، کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے آسان ہے، یہ علماء کے لیے بھی، طلاب العلم کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا فلسطین حقیقتاً ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا؟ نہیں، مسلمانوں کا دور وہ آ رہا ہے، عروج ملے گا، عروج ملے گا، اور پھر عروج کب تک ملے گا ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ وہ جن کے نزدیک العیاذ باللہ وہ امام مہدی کو دجال کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارے نزدیک ان کی پازیٹیو فورس، جس کو وہ پازیٹیو فورس کہتے ہیں، ہم اسے دجال کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کی پازیٹیو فورس کو دجال کہتے ہیں، وہ ان کے نزدیک، تو وہ ہمارے امام مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور ہم نے دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا تیاری کی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اشراط الساعہ کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں، کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، لفظ مدعی کو یاد کر لیں، کیا ہے؟ مدعی، میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، یہ سے یاجوج ماجوج، یہ ترتیب یاد کر لیں۔ کہیں لفظ مدعی، کہیں مدعی، مدعی، چونکہ دجال مدعی ہوگا نا، سب سے پہلے وہ ولایت کا دعویٰ کرے گا کہ میں بہت بڑا ولی ہوں، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو لفظ مدعی کو اس حوالے سے بھی مناسبت و مطابقت حاصل ہے، تو اس لیے یہ مخفف میں نے تیار کیا ہے تاکہ سب اس کو سمجھ لیں۔ میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، یہ سے یاجوج ماجوج۔ امام مہدی کے آنے کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ نہر فرات سوکھ جائے گی، یوفریٹس ریور ڈرائی ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آج بھی آپ آن لائن جا کر دیکھ لیں، گزشتہ 4 سالوں میں کتنی تیزی سے نہر فرات سوکھ رہی ہے، اتنی تیزی سے نہر فرات سوکھ رہی ہے۔ نہر فرات سوکھ جائے گی، ڈرائی ہو جائے گی، اس کے بعد ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا۔ اس سونے کے پہاڑ کی وجہ سے پھر وہاں کا ایک بادشاہ ہوگا، ان کی جنگ ہوگی، سول وار ہوگا، 3 شہزادے ہوں گے، ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، مسلمانوں جب وہ سونا ملے تو اس سونے کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ یہ وہ پہلی علامت ہے۔ اس کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے، مدینہ منورہ سے امام مہدی مکہ مکرمہ آئیں گے۔ جب امام مہدی مکہ مکرمہ آ جائیں گے تو ایک فوج ہوگی، سفیانی کی فوج، جو شام سے آئے گی، سفیانی بادشاہ ہوگا، وہ اپنی فوج بھیجے گا، اس کی فوج زمین میں دھنس جائے گی، اور جب زمین میں اس کی فوج دھنس جائے گی تو ایک بہت بڑا بریکنگ نیوز ہوگا، پوری دنیا کو اس کا علم ہوگا، ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کی علامات کیا ہیں، امام مہدی کی علامات کیا ہیں۔ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ نہر فرات سوکھ جائے گی، اس کے بعد سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا، ایک بادشاہ ہوگا، 3 شہزادے ہوں گے، جنگ ہوگی، ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا اس پہاڑ کے سونے کو حاصل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ اس کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے، اور جب مکہ مکرمہ آئیں گے سفیانی کو علم ہوگا، سفیانی اپنی فوج بھیجے گا امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے، اور پھر وہ فوج زمین میں دھنس جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا نیوز ہوگا، دنیا کو علم ہو جائے گا۔ اس وقت پھر عراق کے عصائب اور نجائب اور ابدال شام اور بڑے بڑے اکابر اولیاء وہ کعبۃ اللہ کے سامنے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی کے ہاتھ پر جب بیعت کریں گے، اس کے بعد کعبۃ اللہ کی زمین کے نیچے سے خزانہ نکلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے خزانے اگلے گی۔ یہ مسلم دنیا کی اکانومی کے پیک کا دور ہوگا، مسلم دنیا کی اکانومی کی عروج کا دور ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ امام مہدی وہ تمام خزانہ پوری دنیا میں بھیجیں گے، دنیا بھر میں بھیجیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب رومنز بھی مسلمانوں کے محتاج ہوں گے۔ لیکن یہ وقت کتنا لمبا ہوگا؟ یہ 7 سے 9 سال کا وقت ہے۔ ایک حدیث میں 7 سال ہے، دوسری حدیث میں 9 سال ہے، 7 to 9 years۔ کہیں 7 کی روایت ملے گی، کہیں 9 کی روایت ملے گی۔ یہ مسلم دنیا کے عروج کا دور ہوگا۔ اس کے بعد قحط سالی کا زمانہ آئے گا، 3 سال قحط ہوگا، پھر آرمگیڈن ہوگا۔ آرمگیڈن جسے بائبل میں آرمگیڈن کہا گیا ہے، ہماری اصطلاح میں الملحمۃ الکبریٰ، الملحمۃ الکبریٰ کا یہ وقت ہوگا۔ یہ بہت بڑی جنگ ہوگی۔ الملحمۃ الکبریٰ کے بعد پھر دجال آئے گا، الملحمۃ الکبریٰ کے بعد پھر دجال آئے گا۔
تو پہلے مہدی، مہدی کے بعد دجال، پھر دجال کے فتنوں کا زمانہ ہوگا، دجال کے فتنوں کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور یاد رکھیں اب یہ وہ وقت ہوگا پھر مسلمان زوال پذیر ہو جائیں گے۔ جب دجال آئے گا تو مسلمان پھر کمزور ہو جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر مسلمانوں کو 40 سال کے لیے عروج ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مسلمانوں کو 40 سال کے لیے پھر عروج ملے گا، اور پھر 40 سال کے بعد پھر وہ زمانہ یاجوج ماجوج کا آئے گا۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ یاد رکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے نوجوان نسل کو کفر سے بچانا چاہتے ہیں، بدعقیدگی سے بچانا چاہتے ہیں، تو اشراط الساعہ کو پڑھیں، قیامت کی علامتوں کو پڑھیں۔ جب دجال آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال تو لوگوں کو کھانا کھلائے گا، دجال تو لوگوں کو پانی پلائے گا، لیکن جو مسلمان ہوں گے وہ کیا کھائیں گے، وہ کیا پئیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب ارشاد فرمایا، یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کے لیے تم کہتے ہو کہ وہ بھوکے رہے پیاسے رہے، کیا بھوکے پیاسے زندہ رہنا ممکن ہے؟ تم نے کہا کہ مدائن کے پہاڑوں میں سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال پیاسے رہے، 1 سال بھوکے رہے، تیسرے سال نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بابوں کی باتیں ہیں، یہ کتابوں سے ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دجال آئے گا وہ تو کھانا کھلائے گا، جو اسے خدا مانیں گے ان کو کھلائے گا، ان کو پلائے گا، جو مانگیں گے دے گا، مسلمان کیا کھائیں گے؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی غذا اس وقت تسبیحات ہو جائیں گی، تسبیحات ہو جائیں گی۔ جب ہم نے کہا تھا عبد القادر جیلانی کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، غوث اعظم کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، ورد اللہ اس کے لیے روحانی غذا بن جاتا ہے اور وہ روحانی غذا زندہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا دکیا نوسی باتیں ہیں، ہم نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری کرامات خود ظاہر ہوں گی، لیکن ان کو ظاہر ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا اس شخصیت کا جس کا تعلق اصل سے ہے۔ اصل کا نمائندہ کون ہے؟ وہ ہے جس کی رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون دوڑ رہا ہے، وہ حسنی حسینی سید امام مہدی جب آئیں گے تو ساری کرامات کا ظہور پھر ہوتا شروع ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں دجال مردے زندہ کرے گا۔ دجال صحیح حدیث ہے، کہا جاتا ہے یہ بابوں کی باتیں ہیں، یہ ولیوں کی باتیں ہیں، یہ دکیا نوسی باتیں ہیں، تم نے کہاں سے نکال دیا کہ مردے زندہ کیے جاتے ہیں؟ مردے زندہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جو کہتا ہے اللہ کا کوئی بندہ مردے زندہ کر سکتا ہے تو وہ مشرک ہے، حالانکہ قرآن کریم کی آیات ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتے ہیں، تو یہ کیسے شرک ہو گیا؟ لیکن جب ہم نے کہا کہ سیدنا شیخ معین الدین چشتی اجمیری اللہ کے اذن سے مردے زندہ کر سکتے ہیں، اللہ جل وعلا انہیں قوت دیتا ہے، کہا شرک ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تم کس کے نمائندے ہو؟ دجال کے لیے مانتے ہو کہ دجال مردے زندہ کرتا ہے، لیکن حضور کے لیے نہیں مانتے، اولیاء کے لیے نہیں مانتے۔ تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دجال کے متعلق روایات پیش کی جاتی ہیں کہ دجال مردے زندہ کرے گا، اور کیسے زندہ کرے گا؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال کا، کسی کی ماں کو زندہ کرے گا، ایک تو حقیقتاً زندہ کرے گا اس رجل صالح کو، اور ایک اس کا مکر و فریب ہوگا، کسی کی ماں کو زندہ کرے گا۔ یہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہے تیاری کرنا کہ اگر اس فتنے میں ہم مبتلا ہوئے تو اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے آپ کی ماں یا آپ کی دادی یا آپ کا دادا جو اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، انتہائی نیک شخص تھا، دجال اسے زندہ کرے گا، وہ قبر سے اٹھے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے وہ بزرگ اتنے نیک تھے، اللہ والے تھے، رات دن عبادت میں مشغول رہتے تھے، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ اچانک آپ کا وہ بزرگ قبر سے اٹھ کے کہتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، یہ دجال خدا ہے۔ کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اور پھر دجال کا یہ دعویٰ ہوگا، دجال کہے گا اگر میں تیرے باپ کو زندہ کروں تو مان لے گا میں خدا ہوں، اگر میں تیرے باپ کو زندہ کروں کیا تو پھر مان لے گا میں خدا ہوں؟ یہ دجال کا دعویٰ ہوگا۔ کتنے لوگ جب دیکھیں گے ان کا مردہ باپ زندہ ہو گیا، ان کی مردہ ماں زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر کہا یہی خدا ہے، تو وہ دجال کو خدا مان لیں گے، وہ دجال کو خدا مان لیں گے۔ لیکن جو غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ماننے والے ہیں،
جو بہاؤدین نقشبند کے ماننے والے ہیں، جو شہاب الدین سہروردی کے ماننے والے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اللہ کے دشمن تو مردے زندہ کرتا ہے اور اس لیے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کے اذن سے بھی مردے زندہ نہیں کر سکتا، اور جس کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے اذن سے مردے زندہ کر سکتا ہے وہ مشرک ہے۔ تو انہوں نے یہ عقیدہ دے دیا، یہ نظریہ دے دیا، یہ فکر دے دی۔ ہمارا نوجوان بھی کہتا ہے کوئی مردے زندہ نہیں کر سکتا، اور جو مردے زندہ کرتا ہے وہی خدا ہے۔ تو جب دجال مردے زندہ کرے گا وہ دجال کو خدا مان لیں گے۔ ادھر معین الدین چشتی کے ماننے والے ہوں گے، عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہوں گے، کچھ نقش بندی ہوں گے، کچھ سہروردی ہوں گے، کچھ رفاعی ہوں گے، کچھ شاذلی ہوں گے۔ اولیاء کے ماننے والے دجال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے اے اللہ کے دشمن ہم تجھے خدا کیسے مانے؟ تو مردے زندہ کر کے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہم نے تو عبد القادر جیلانی کو مردے زندہ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن اس نے بھی کبھی اپنے آپ کو القادر نہیں کہا، مردے زندہ کرتا رہا اللہ کے اذن سے، پھر بھی خود کو عبد القادر کہتا رہا، القادر نہیں کہتا رہا۔ معین الدین چشتی اجمیری مردے زندہ کرتا رہا۔ ہم نے غریب نواز کو اللہ نہیں مانا، وہ تو اللہ والے تھے، مردے زندہ کرنے کے باوجود پھر بھی کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہم نے ان کو خدا نہیں مانا، تجھے اللہ کے دشمن کو خدا کیسے مان لیں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو ان سلاسل سے وابستہ رہتا ہے، جو اپنے مشائخ کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، وہ ان فتنوں سے بچتا رہتا ہے، وہ ان فتنوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اور کون فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے مجھے قرآن کا علم ہے، مجھے حدیث کا علم ہے، میں خود قرآن و سنت کو جانتا ہوں۔ اللہ کے بندے تو نے قرآن و سنت کو کیا سمجھا؟ کتنے قرآن و سنت کو ماننے والے، کتنے قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والے اس وقت دجالی فتنوں میں مبتلا ہو جائیں۔ بچے گا کون؟ جس کا تعلق اہل اللہ سے ہوگا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ حالات کو سمجھیں، اپنے زمانے کو جانیں، ہم کس دور میں ہیں، فلسطین کا مستقبل کیا ہے، ہم مسلمان اپنے مستقبل کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور نے آج کے دور کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے۔ تو آج کی اس محفل میں والعصر کے تحت، زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت یہ بھی یاد رکھیں، آج کے بعد کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ تو کیسے مہدی ہو سکتا ہے؟ امام مہدی کی جو علامتیں تجھ میں پائی ہی نہیں جاتی۔ کوئی کہے دجال آ گیا ہے، آپ کہیں کیسے آ گیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ نہر فرات سوکھے گی، سونے کا پہاڑ نکلے گا، سفیانی آئے گا، اس کی فوج زمین میں دھس جائے گی۔ امام مہدی کعبۃ اللہ کے سامنے ہوں گے، ان کے ہاتھ پر اللہ کے ولی بیعت کریں گے، سارے اولیاء بیعت کریں گے، اور ان اولیاء کے جتنے ماننے والے ہیں اپنے مرشد کی اتباع میں وہ سارے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ دجال کے فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اہل اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، امام مہدی کے ساتھ تم ہوگے، تم نہیں تو تمہاری آنے والی نسلیں ہوں گی۔ اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، نہر فرات اتنی تیزی سے سوکھ رہا ہے، کسی وقت بھی پہاڑ سونے کا وہاں سے برآمد ہو سکتا ہے۔ پھر 7 سے 9 سال کا عرصہ، پھر دجال، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر یاجوج ماجوج، پھر آگے کی جو آخری علامتیں ہیں پھر وہ ظاہر ہوں گی۔